آج کے جی جی جو فیصلہ ہے اس کو آپ کیونکہ ایک بیرسٹر ہیں، میں آپ کو ایز اے کسٹوڈین آف دا لا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کے قانون کے محافظ ہیں، آئین کے محافظ ہیں، یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا فیصلہ ہے جس طرح سے ٹرائل ہوا ہے اور جس طرح سے فیصلہ دیا گیا ہے، یہ کس قسم کا فیصلہ ام، علی ملک صاحب، میں اگر آپ کو یہ کہہ دوں کہ میرے 20 سال کی پریکٹس ہے ابھی پاکستان میں، جب سے آیا ہوں اور جب سے میں نے پریکٹس شروع کی ہے، تو 20 سال میں تو میں نے بالکل ہی نہیں دیکھا. لیکن میں اگر آپ کو کہوں کہ بھی ہسٹری میں جب نیورمبرگ پرنسپل طے ہو رہے تھے اور سیکنڈ ورلڈ وار کے لیے کہا گیا کہ the bare minimum فیئرنس کے اصول طے کیے گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے ان لوگوں کے لیے جن پہ یہ الزامات تھے کہ انہوں نے ہیومینٹی اگینسٹ کرائم کمٹ کیے تھے، تو the bare minimum اسٹینڈرڈ رکھا گیا تھا. اس میں ایک پرنسپل یہ تھا کہ ان اکیوزڈوں کا کسی صورت حق دفاع طلب نہیں کیا جائے گا. اور اگر آج بھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پراسیکیوشن کی طرف سے تقریباً 20 گواہ آئے تھے اور ڈیفنس کی طرف سے وہ جو اکیوزڈ آئے تھے ان کی طرف سے 82 گواہ آئے تھے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گا کہ دس از واٹ اے جج ول ڈو. آپ کو اس کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ملے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹرائل چلے، ملٹری کورٹسوں میں ٹرائل چلے، قلعوں میں ٹرائل چلے، اٹک قلعے میں ٹرائل چلے، بٹ جو کیسز بعد میں سپریم کورٹوں میں آئے اس میں لوگوں نے یہ کمپلین ضرور کی کہ میرا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا تھا، میرا ٹرائل قلعے میں نہیں ہو سکتا تھا، میرا ٹرائل اس میں نہیں ہو سکتا تھا. لیکن لوگوں نے جج کے اگینسٹ کمپلین نہیں کی، لوگوں کا سسٹم کے اگینسٹ کمپلین تھا، لوگوں کا ایگزیکٹو کے اگینسٹ کمپلین تھا، پولیس بروٹیلٹی کے اگینسٹ کمپلین ہے، اس کی انویسٹیگیشن کے سے کمپلینٹ ہے، ان کے فورسفل جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ کمپلینٹ ہے. بٹ نو ون ہیڈ ایور کم میڈ اے کمپلین اگینسٹ دا جج. اینڈ دس از ریئلی سم ٹائم دس از ٹرننگ پوائنٹ that we are ہے؟ complaining against a judge. اور میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے. یہ پہلے مرتبہ اس کیس میں اریسٹ ہو جاتا ہے تو جج کبھی بھی نہیں کر سکتا، مجھے ہسٹری میں مثال نہیں ملتی کہ جج آپ کو کہے پولیس کو کہ میں آپ کو کسٹڈی دیتا ہے کہ اکیوزڈ کو، کس اکیوزڈ کو جو میرے سامنے پیش ہی نہیں ہوا. یہ جج صاحب وہ جج صاحب ہے کہ جب خان صاحب کا یہ 15 اگست کو یہ کسٹڈی دے رہا تھا تو اس نے جوڈیشل کر لیا، تو صرف ریکارڈ پہ کیا. سائفر خان صاحب اٹک جیل میں تھے، اس نے ریکارڈ دے کر کے خان صاحب کا وہ کر دیا، جوڈیشل کر لیا کہ جی جوڈیشل لاک اپ بھیجو. نے بولا نہیں جج صاحب نے کہ میرے سامنے کیوں نہیں پروڈیوس کرتے. پھر جب اس کے بعد یہ کچھ تھوڑا ٹرائل چلا اور ہمارا بیل والا میٹر ہوا تو اس کے بعد جس وقت یہ ٹرائل شفٹ کر گئے اڈیالہ جیل سے شفٹ کر گئے اور لے کے آئے اس پرپس کے لیے، تو جج صاحب نے اس کا چارج فریم کیا. وہ چارج فریم ایسا کیا کہ نہ خان صاحب سے دستخط لیے، نہ خان صاحب کو ریڈ آؤٹ کیا، نہ جو ڈاکومنٹس دینے تھے وہ ڈاکومنٹس نہیں دیے. ایون جو سائفر کے رولز ہے جو ہر صورت دینے چاہیے ہوتے ہیں بائی لا وہ بھی نہیں دیے، اور پھر بھی چارج فریم کیا اور ایویڈنس ریکارڈ کرانا شروع کیا. ہم ہائی کورٹ آ جاتے ہیں، ہائی کورٹ نے اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر لیا اور پرووائڈ کیا کہ یہ اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ٹرائل چلوائیں، پہلے ایگزیکٹو ایسے کام کرے، اگر یہ ریکوائرمنٹ پوری ہے پھر آپ اس پہ آرڈر پاس کر دیں. جج صاحب نے اس کے بعد ایک ہیئرنگ کر لی یہاں جوڈیشل کمپلیکس میں، اس پہ دوبارہ آرڈر پاس کیا، اس آرڈر میں سب کچھ پھر اگنور کر لیا. اینڈ the جج صاحب went right up to the trial کہ میں ٹرائل چلاتا ہوں، اور انن فنن میں جج صاحب نے 9 گواہ کر لیے. پھر ہم ہائی کورٹ آئے کہ سر آپ کا آرڈر بھی وائلیٹ ہوا، ہمارے بھی رائٹ وائلیٹ ہو رہے ہیں، تو دس از وے ٹو مچ، آپ ڈائریکشن دیں. بیرسٹر صاحب کورٹ میں نے کچھ سوال دوبارہ ان کا پوچھنا چاہتا ٹرائل سیٹ اسائڈ کروا لیا سیکنڈ ٹائم پہ. ہوں. عمران خان صاحب کو وہ تو ویسے بھی جیل میں ہیں، ایک طرح سے الیکشن لڑ بھی نہیں رہے ہیں اس موقع پہ. اچھا دوسرا ہے کہ ہم اگر سوچتے کہ سزائے موت دیتے تو ظاہر ایک بہت بڑا شاکنگ قسم کی چیز ہوتی، لوگ سڑکوں پہ نکل سکتے تھے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا. تو جب یہ انہوں نے سزا سنائی ہے تو یقینی طور پہ ان کے، اور پھر سزا بھی انہوں نے جس طرح سے سزا سنائی ہے کہ کراس ایگزامینیشن کا موقع نہیں دیا، اپنے سرکاری وکیل کھڑے کر لیے، گرتے پڑتے دھوڑتے بھاگتے انہوں نے یہ سزا سنائی ہے. تو یہ جو ساری انہوں نے ادھم مچائی ہے اس کے پیچھے یقینی طور پہ ان کی کوئی حکمت عملی اور کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہی میں بیرسٹر صاحب سے سمجھنا چاہتا تھا کہ کیا حاصل ہاں کرنا چاہتے ہیں. وہ میرا یہ ڈاکٹر خیال ہے کہ صاحب کچھ میرے کرنا حساب سے چاہتے ہیں. جو یہ، جی ڈاکٹر صاحب میرے حساب سے جو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ سارے لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ جی آپ تو ابھی تک نہیں بولے، اس کو بھول جائیں، دیکھیں جی ہی از گان فور 10 years، اور یہ
آج نہیں تو ڈاکٹر صاحب ایون توشخانہ کا کیس آج جس طریقے سے جج صاحب نے چلوایا ہمارے گواہوں کے حق دفاع اس نے بھی ختم کیا. آج ہم ان کو کہہ رہے تھے تو 8 بجے ہم باہر جیل سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی. ہم نے کہا ہے کہ ہمارا ایویڈنس ریکارڈ ہوگا. کل 9 بجے کے لیے جج صاحب نے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے جس طریقے سے جج صاحب چلا رہے ہیں تو کل توشخانہ میں بھی یہ خان صاحب کو سزا ہی دیں گے. ادروائز اگر اس طریقے سے انہوں نے چلایا اور کل 12 بجے سے پہلے وہ کہے گا جی میں بھی سزا دیتا ہوں. تو جس طریقے سے چلا ایک تو یہ ہر طرح سے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل پبلک میں کہے لیکن now he is the one who is gone now, forget about him, he is gone, he is not coming back, he is over now. پر الحمدللہ وہ لوگوں کے ذہن سے یہ نکال نہیں سکتے تو ان کی یہ کوشش یہی ہے کہ ایک تو وہ ذہن سے لوگوں سے نکل جائے. دوسری بات یہ کہ یہ بھی ایک اٹیمپٹ تھی کہ جی پارٹی کے خلاف کہ اس اگر الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے آپ اتنا بڑا سٹیپ کریں تو لوگ اوور ریئیکٹ کریں گے اور لوگ باہر سڑکوں پہ آ جائیں گے. کوئی ہوگا تو دوبارہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کی طرف جائے, ایسے الیکشن ڈیلے کرائے, پارٹی کو اور کرے. اور جس طریقے سے برائے نام انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اپنے لیے تو اس میں پراپر لگا کے کہیں کہ نا یو وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس ون. تو ان کے تو یہی عوامل ہیں. ادروائز اگر somebody is already in jail اور وہ اس کو بیل ابھی ملی نہیں اور آپ نے ان کے خلاف اتنے سارے کیسز کیے ہیں so there is nothing that you can recover from conviction. فار انسٹنس آپ نے 200 کیسز کیے ہیں تو میرے خیال میں یہ 2 چیزیں تھیں.